ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس من لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ارأف بي يا ربي أوزعني أو أشكر نعمتك التي أنعمت علي. اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اے توبہ کرنے والے میری توبہ قبول فرما، اے رحمان مجھ پر رحم فرما، اے درگزر کرنے والے مجھ سے درگزر فرما، اے نرمی کرنے والے مجھ پر نرمی فرما، اے میرے رب مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہے۔ کل کی کلاس میں ہم سب نے سورہ انفطار کو پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کیا ہوگی، ہیبت طاری ہو جائے گی جب آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بہہ نکالیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر کچھ جو انسان نے دنیا میں رہ کے کیا ہے وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا اور دیکھ لے گا وہ جو اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیا ہے۔ پھر یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نگہبان ہے، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، کرام کاتبین کو
اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اعمال تمہارے نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے تمہارا حال پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، اور میرا بندہ جو ہے وہ کس حال میں تھا۔ تو ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے لیے فرشتے جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں، جو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہماری ہر سوچ کو لکھ رہے ہیں، ہماری ہر انٹینشن کو لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، اور بہترین جزا دینے والے اللہ رب العالمین کو جا کے ہمارا حال بتا رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب اپنے اعمال کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم دن بدن انکریز کریں، بڑھتے جائیں، ایک بہترین مومن بن کے، ایک بہترین تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، اور ساتھ ساتھ یہ سفر جو اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اس سفر پہ بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلنے والے، سیف ڈرائیو کرتے ہوئے اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المطففین سورہ المطففین میں مطففین کے معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنا یا ناپ تول میں کمی کرنا۔ آیت نمبر 1، وَيْلٌ، ہلاکت ہے، للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ان لوگوں کی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کیا بتا رہے ہیں؟ بڑی خرابی ہے۔ عربی زبان میں یطف اور تفا معمولی ڈنڈی مارنے کے لیے بھی آتا ہے، یا جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے، غلط بیانی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، حقوق اور فرائض میں کمی کے لیے بھی آتا ہے۔ اور حدیث ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو تیزی سے نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر نے کہا لقد تففت، تم نے ڈنڈی ماری نماز میں، یعنی کمی کری، سجدوں میں کمی کری، رکوع میں کمی کری، اتنی فاسٹ جو ہے وہ پڑھے، رکوع کرے اور سجدے کرے، اللہ کو کیا ہے ایسی نماز نہیں چاہیے۔ تو ہم سب بھی اس سے اپنا محاسبہ کریں، چیک کریں کہ کیا ہم سب بھی کہیں کمی کرتے ہیں، کیا ہم بھی جلدی جلدی رکوع اور جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی نماز باقی ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی اتنی نماز باقی ہے، پھر یہ کرنا ہے، جلدی سے پڑھ لیں، یہاں جانا ہے، جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائیں، ابھی جو ہے یہ کام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے نماز پڑھی یا آپ نے کیسی پڑھی، اللہ کو اس سے کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارا نماز میں اخلاص ہونا، ہمارا نماز میں دھیان ہونا، ان سب کے فائدے کس کو ملیں گے؟ ہم کو ہی ملیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کہیں سے کوئی کچھ پورا نہیں ہو جاتا، اور اگر ہم نہیں پڑھتے تو کوئی کمی نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہی لیے۔ تو ہم انشاءاللہ اس میں اپنے لیے سجدوں میں کمی کرنے سے بچیں گے، اور رکوع میں بھی کمی کرنے سے بچیں گے کہ آپ نے کلاسز میں سنا ہے پچھلے کہ رکوع کرتے وقت جب ہم رکوع کر رہے ہوں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں، تو اس وقت کو یاد کر لیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو دنیا میں میرے لیے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ کیا ہو جائیں، وہ آج سجدہ جو ہے کریں۔ تو جب وہ لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ جو دنیا میں ٹھیک طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ رکوع کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے اللہ کے آگے اپنی کمر کو جھکانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی کمر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ جائے گی، وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ کیا کرا کرتے تھے؟ جلد باز تھے، کمی کیا کرتے تھے، یا نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جو سجدہ کرنے والے ہیں بہترین طریقے سے، جو ہر اپنے اعضا کو ٹھہرا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اخلاص کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں کہ میں نے کس کے سامنے، میں ابھی نماز پڑھی ہوں، میں کس کے سامنے حاضر ہوں، اور میں جو ہے وہ کس کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور میری نماز کا جو ہے وہ کیا درجہ مجھے ملے گا اگر میں نے اچھے سے نماز پڑھی تو۔ ان سب باتوں کو اگر دھیان رکھتے ہوئے ہم اپنے سجدے اور رکوع میں کمی نہیں کرتے ہیں، تو پھر بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ ہماری نماز ہے۔ نہیں تو ہماری نماز نہیں ہے، وہ خالی ایک ہماری ڈیوٹی ہے کہ اذان ہوئی اور ہمیں یہ نماز پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں سبھی کہ ہم سب
اس وقت کو یاد کریں قیامت کے دن کو کہ ہماری کمر اللہ نہ کرے ٹیڑھی ہو، ہم سب اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اور پھر بہترین طریقے سے جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ اللہ نے بتایا کہ جو سجدہ کی جگہ ہوتی ہے، جو انسان سجدہ کرتا ہے، وہ نشانیاں وہ کیا ہوں گی؟ وہ قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی۔ تو ان نشانی جو سجدے کی ہوتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ میرے بندوں کی سجدہ کی جو جگہ ہے نا اس میں جو ہے آگ نہ چھوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اس جگہ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہم سب جب بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہم سب سے قریب کب ہوتے ہیں اللہ کے؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دھیان رکھیں گے، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا سجدے میں دل لگ جائے، رکوع کرنے میں ہمارا دل لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس طرح سے بھی اس میں کمی نہیں کرنی۔ ہماری نماز کا درجہ جو ہے، لیول، ہمارا شوق، اور ہم نے کس درجے، ہم نے کس انٹینشن کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ نوٹس کی جا رہی ہے۔ ہر ایک کا نماز پڑھنے کا انداز الگ الگ ہے، ہر ایک کی تلاوت کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی اس میں نماز کے لیول الگ الگ ہیں۔ سبھی بندے اللہ کے نماز پڑھتے ہیں، ایک جو رکعتیں مقرر ہیں وہی رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی 100 لے جاتا ہے، کوئی 200 لے جاتا ہے، کوئی 500 لے جاتا ہے، کوئی 50، تو کوئی 10، تو کوئی 20۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکیاں جو ہے وہ وزن کی جاتی ہیں کہ ہم نے کتنے ساری چیزوں کو پلس پلس کر کے اپنی نمازوں میں ایڈ کر کے اللہ کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت بنایا۔ انشاءاللہ ہم سب اپنی نماز کو بہت اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارا نماز پڑھنا، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری نماز آپ کو پسند آ جائے۔ آیت نمبر 2، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اقتالوا، ناپ کر لیتے ہیں، علی الناسی، لوگوں سے، یستوفون، وہ پورا پورا لیتے ہیں، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جب لوگوں سے لینے کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، کالوہم، ناپ کر ان کو دیتے ہیں، او یا وزنوہم، وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، یخسرون، گھاٹا کر کے دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں۔ اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ یہاں پر پیمانے رکھنا، الگ الگ رکھنا، کہ اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے اخلاق میں آتی ہے کہ جس کا نتیجہ دین اور آخرت میں تباہی ہے۔ تباہی کس طرح سے؟ کہ آپ کا اجر جو ہے وہ کیا ہوا؟ دینے کے وقت آپ نے ذرا سا بھی اپنے لیے اس طرح سے ناپ تول میں کمی کری تو آپ کے اخلاق میں کمی آئی، اس وہاں پہ آپ کے نمبر کم ہوئے۔ پھر آپ نے عمل کیسے کیا؟ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے کس طرح سے اس کو دوسرے کے پاس اور دوسرے ہاتھ پہنچایا؟ سب میں کیا ہو گیا؟ آپ کے نمبر کم ہوتے گئے۔ پھر آخرت میں کیا؟ اس کا جو فضول، ویسٹ ہوا۔ ایسی نیکی جو ہے وہ پھر بیکار ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط شالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کے حالات جو ہے پیدا کر دیتے ہیں۔ یا پھر ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اگر بہترین بنانا ہے تو ہمیں اپنی پرسنالٹی میں یہ چیز لانی ہوگی کہ ہم کسی کو دیتے وقت کمی نہیں کریں گے۔ کوئی بہت ساری چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بہت زیادہ ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اب ہم کیا کریں اس میں؟ اب یہاں پر ہم کو تو ذمہ داری دے دی گئی، لیکن اب دینے والے کو کون دیکھ رہا ہے یا کون پوچھ رہا ہے؟ اس کو تو ذمہ داری دے دی گئی نا۔ اب وہ کیا کرے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ رکھ لوں، یا پھر میں اپنے بچوں کے لیے زیادہ رکھ لوں، اور میں دوسروں کو جو ہے کم کم دوں، کم کم دیں ہم سب کو، ہے نا؟ اس طرح سے بھی کبھی ہوتا ہے۔ یا پھر کبھی خیال کیا، اچھی نیت کی کہ ہم دینے والے بنیں گے، اور پھر جب سوچ لی، نیت کر لی، لیکن جب دینے کا وقت آیا، جب قریب سامنے ہے اور جب ہمیں یہاں پہ دینے کا معاملہ آ رہا ہے تو نیکی کا موقع اللہ نے دیا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ کمی کر رہے ہیں۔
کہ نہیں میرے پاس تو تھوڑے ہی سے ہیں، اگر دے دیں گے تو میرے پاس کیا بچے گا. یہ ساری نیتیں خراب، یہ نیتیں جو کہاں لے جائیں گی، تباہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور سب سے بڑی بات تو اخلاص کی بیماری ہے یہ. تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز تقسیم کرتے وقت، ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت، جب ہم کو ڈسٹریبیوٹر بنا دیا کبھی کہیں پر بھی، گھر میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے اور اس کو سب میں دیا جاتا ہے، تو اس وقت پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے لیے اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ موقع ہوتے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ میرے بندہ جو ہے وہ، اس کا دل جو ہے وہ کیسا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو ہمیں ان سب چھوٹے چھوٹے جگہوں پر خیال کرنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ تو پوچھیں گے، ہے نا. میرے اللہ تو سوال کریں گے، میرے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. پھر ان کو حساب دینا، تو پھر کیسا حساب؟ تو پھر تو جزا یا سزا دو میں سے ایک. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اللہ کیا وہ نہیں یظنو، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ تو اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ناتول میں کمی کر رہے ہیں یا پھر حقوق میں کمی کر رہے ہیں، اپنے فرائض میں کمی کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم ہیں، جو رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، چاہے شوہر ہوں، چاہے اولاد ہوں، سب میں سے سب کے حقوق ہیں اور وہ ہم سے ایک دن پوچھے جائیں گے قیامت کے دن. تو ہر حقوق میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کمی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم یہاں پر اپنے آپ کو بچا تو نہیں رہے. جہاں پر بات کی گواہی دینے کا وقت آیا اس وقت ہم اپنے آپ کو بچا تو نہیں رہے کہ یہاں پر میرا امپریشن غلط ہو جائے گا، یہاں پہ ہم غلط ثابت ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ جھوٹ بول دیں. ہم کمی کر رہے ہیں وہاں پر سچی گواہی دینے میں، کیا ہم ایسے کر رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ یہ سب چیز کر رہا ہے، ان سب میں ہے، تو پھر اس کو کیا یہ خیال نہیں کہ اس کو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یعنی انسان کو خیال ہوتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا اور پھر اس کے بعد تو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا حق ادا کیے تھے، کیا کمی کری تھی، کیا اللہ نے فرائض جو بتا دیے تھے اس میں کیا کمی کری تھی، کہاں جو ہے جھوٹ سچی گواہی دینے میں کہاں پر کمی کری تھی، کہاں پہ غلط بیانی کر لی تھی، کہاں پہ کسی کا دل دکھایا تھا، کہاں پر ناپتول میں کمی کر لی تھی، دینے کے وقت میں کس کو جو ہے وہ کم دیا تھا، دوسروں کو کم دیا اور اپنے لیے زیادہ رکھ لیا تھا، یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ رکھ لیا اور دوسروں کے لیے جو لوگ آپ کو نہیں جانتے، جو دور کے ہیں یا جو جن سے آپ کا عزت اور آپ کی عزت آپ کو اتنا اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے ان لوگوں کو کیا کیا، کم دیا ہے. لیکن جہاں آپ کی عزت ہوگی، جو آپ کے رشتے دار ہے، وہاں پہ آپ نے کیا کیا، وہاں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ان کے لیے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیا، زیادہ رکھا ان کے لیے. تو ہر چیز نوٹس کی جائے گی، جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری سوچ ہے، ہماری تھاٹ، ہر چیز کیا ہو رہی ہے، نوٹس کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. اور پھر یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، کیا اس کا خیال نہیں ہے؟ آیت نمبر 5، لیوم دن کو عظیم بڑے، اس عظیم دن کے لیے کیا خیال نہیں ہے، اس عظیم دن کے لیے، اس عظمت والے دن کے لیے جب صرف اللہ کا ہی حکم ہوگا. آیت 6، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لربی رب کے لیے، العالمین رب العالمین کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے، ہر کوئی بچ نہیں سکتا. دنیا میں تو بہت سارے معاملے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو گواہی دینی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس وقت پر غائب ہو جاتے ہیں، وہاں پر نہیں آتے ہیں، اس محفل میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اس جگہ پر شامل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو جو ہے ڈر ہوتا ہے، وہ بچ کے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت میں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں، سب کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وقت کوئی بچ نہیں سکتا، اس وقت کوئی یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا جو اپنے آپ کو بچا لے اللہ سے. آیت نمبر 7، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الفجاری، کتاب نام اعمال بدکاروں کی، لفی سجین البتہ میں
سجین میں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ آیت نمبر 8، وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے تجھ کو، ماں کے کیا ہے، سجین سجین قید خانہ کیا ہے، تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے۔ آیت 7 میں بتا رہے ہیں کہ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، یعنی سجین بعض کہتے ہیں سجین قید خانے سے ہے، مطلب ہے کہ قید خانہ کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، ایک تنگ مقام، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دی ہے، یعنی اس میں آیت نمبر 9 میں کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں پہ سجین کسے کہتے ہیں؟ قید خانے کو کہتے ہیں، جو ایک بہت ہی تنگ جگہ ہے، نہایت ہی تنگ، یہ نہیں کہا گیا کہ تنگ جگہ ہے، بس کہا گیا نہایت ہی تنگ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نیچے، سب سے ڈیپ میں ہے، بالکل نیچے کے حصے میں ہے، جہاں پر کیا ہے، ان کے نام اعمال، ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، کس کے؟ کافروں کے، ظالموں کے، مشرکوں کی روحیں اور اعمال، یہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، روحیں اور نام اعمال جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہاں پر کتاب مرقوم کہا ہے کہ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آئی 10، وہی لوئی ہلاکت ہے یومئذین، اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ آیت 11، الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم، 7 دن، الدین، بدلے کے دن کو، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، جو انکار کرتے رہے اور دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے رہے اور اپنی منمانی کرتے رہے، یعنی اپنی منمانی کر رہے ہیں، یعنی ان کو فکر ہی نہیں ہے نا، جو زندگی وہ گزار رہے ہیں اس پر ان کی پکڑ ہوگی، اور پھر ان کو کہاں بھیجا جائے گا، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کو کامیابی دی جائے گی، کہاں ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر چیز کا وہ بے فکر ہے اس چیز سے، کہ وہ اس طرح سے بہیو کرتے ہیں جیسے وہ جھٹلا رہے ہوں کہ جزا اور سزا کا دن آئے گا ہی نہیں، اس طرح سے۔ آیت 11، آیت 12، وما اور نہیں، یکذبو جھٹلاتا بھی اس کو، الا مگر، کلو ہر معتدین اثیم، حد سے بڑھنے والا گنہگار، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے، یعنی وہی بات کہ انسان جھٹلاتا کس کو وہی ہے جو بے فکر ہوتا ہے، جو غفلت میں ہوتا ہے، جو بس صبح ہوئی اپنے من کی اپنی خواہش کے مطابق جی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جب من کرا تلاوت کری، جب دل کرا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، جب دل کرا جتنی نماز پڑھنے کا اتنی نماز پڑھی، جب دل کرا تسبیحات لے کر کے تسبیح پڑھنے کا، جب دل نہیں کرا تو کیا کیا، اپنے وقت کو دوسرے فضول کی چیزوں میں ویسٹ کیا، تو یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اسے صرف جو وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے آگے نکل جانے والے گنہگار، وہ گنہگار ہیں، وہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ وقت جو ان کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے چھین لیں تو پتہ نہیں کہ انہوں نے آخری وقت میں توبہ بھی کب کی ہوگی، کون سی اچھی نیکی لاسٹ میں انہوں نے کری بھی ہوگی، اچھے اخلاص والی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اور پھر ان کے لیے کیا ہے، ان کی وہ جو ہے لمٹ جو ہے وہ کراس کر دیتے ہیں، اپنی من کی کر کے، اپنی خواہشات کو پورا کر کے، تو ان کو جو ہے ایک طرح سے وہ جو ہے جھٹلاتے ہیں، یعنی ان بے فکر ہیں وہ بالکل، ان کو جو ہے اس سچ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سچ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے اپنے اس بے پرواہی کا جو زندگی میں گزار رہا ہوں، جھوٹ بول کے، لوگوں سے مذاق میں جھوٹ بول کے، ناپ میں کمی کر کے، لوگوں کے حق مار کے، مجھے کیا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی لمٹس جو ہے وہ کراس کر دیتے ہیں گناہ میں شامل ہو کر کے۔ آیت 13، اذا، جب تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، ہماری آیات، آیاتنا ہماری آیات، قولا کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ اگلوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں،
یعنی اس کا گناہوں میں مصروفیت اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی آیات سن کر ان پر غور فکر کرنے کے بجائے انہیں اگلوں کی کہانیاں بتاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ کیا کیا، یا جو اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا ان کے ساتھ کیا ہوا، یا پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنے پر قادر ہے، کیا کچھ اللہ کر سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے بس میں ہے۔ تو وہ جو ہے یعنی اس کا وہ جو ہے گناہوں میں اتنے مصروف اور لمٹ کو کراس کر دینے والے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی شیطانی والی زندگی میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر اگر ان کو اس پر دھیان دلایا جاتا ہے، آیتیں ان تک اللہ تعالیٰ ذریعوں سے پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوسٹ ان کے سامنے آ گئی یا کوئی حدیث ان کے سامنے آ گئی، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ سب پہلو کی باتیں ہیں، یہ سب پچھلے جو ہے افسانے ہیں، پچھلی کہانیاں، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، مدینے والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، سورہ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو تب کا جو ٹائم تھا اس وقت پر کیا تھا، مدینے والے ناپ تول میں برے تھے بہت، کمی کرنے میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی اور جب ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تو پھر کیا ہوا، ان کا جو ہے ناپ تول میں ان کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک جو ہے ناپنے لگے۔ تو یاد رکھیے وزن جو ہے وہ کیا ہے، امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے، ہے نا۔ کوئی بھی چیز دینی جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، وہ کسی کی ہے، یہ سب ہماری نہیں ہے، ہم تو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے، ہم تو دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وزن جو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جو ویٹ ہوتا ہے، جو دے رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے۔ دیتے وقت اس کا دھیان رکھیں کہ وزن جو ہے وہ کیا ہے، امانت ہے۔ ناپ بھی جو ہم دے رہے ہیں، ناپ کر کے دے رہے ہیں، تھوڑا سا کم کر لیں، تھوڑا اپنے لیے زیادہ رکھ لیں، اپنے بچوں کے لیے زیادہ رکھ لیں، ان کو کم دیں، ہے نا۔ دو فیملیز ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اپنے لیے زیادہ رکھ لیا، کوئی چیز آئی دونوں فیملیز کے لیے کہ دونوں آپس میں لے لیجیے گا، لیکن جب دینے کا ٹائم آیا تو کیا ہوا کہ اس وقت پہ ان کو جو ہے ہم نے کم دیا اور اپنے لیے زیادہ رکھ لیا۔ تو یہ کیا ہے، امانت ہے، ہر وہ چیز جو دینی ہوتی ہے امانت ہوتی ہے۔ تو دیتے وقت پورا پورا دھیان دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، جس سے کہ ہم نے دیکھا، سخت تکلیفیں آتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کر یا کم تول کر دیا، تو دوسرے کو چیٹ کیا، اس نے دوسرے کے ساتھ اس نے کیا کیا، چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکے کا آگ میں ہوگا۔ کہاں ہوگا، دھوکے کی آگ میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، کوئی بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے کچھ فرض بھی بنتے ہیں، ہے نا۔ اکثر ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں سے ہمارے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں جو ہم دوسروں سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا یہ حق ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، تو پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بھی تو کچھ فرض بنتے ہیں۔ تو ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، اچھے ہوں، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنا باعث سکون ہے، ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں۔ اچھا، ہم ایک ساتھ گھر میں رہتے بھی ہیں نا، تو ہمیں اس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے کہ ہمارے نہ ہونے سے لوگوں کو کمی لگے، ہمارے نہ ہونے کا احساس ہو۔ اکثر بہت سارے لوگ گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کو راحت پہنچانے والے بننا، ان کا ہونا ہمارے لیے سکون ہو، یعنی ہمارا ہونا دوسروں کے لیے بھی سکون ہو۔
اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بننا ہے، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کو راحت پہنچائیں، سکون پہنچائیں، آرام پہنچائیں، کسی کے کام ہلکے کر دیں صرف اللہ کے لیے، کہ آج میں اللہ کے بندوں کے کام کو ہلکا کر رہی ہوں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، میرے بوجھ کو ہلکا کریں، میرے لیے اللہ آسانی کریں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش اور عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی فیملیز میں ہی دیکھ لیں، ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، اسی طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے، ساس چاہتی ہیں کہ اس کی عزت کی جائے، بہو چاہتی ہے اس کو آزادی مل جائے، اس کی اپنے حقوق جتاتی ہیں، ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون بھی مل جائے، مجھے کھانا بھی مل جائے، مجھے عزت بھی مل جائے، مجھے دوسروں کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائیں، لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ساس کی حیثیت سے، یا ایک بیوی کی حیثیت سے، کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہے، کیا وہ بھی میں پورا کرتی ہوں اور اچھے سے پورا کرتی ہوں، کہیں کوئی کمی نہیں کرتی۔ اللہ کے سامنے جب میرا حساب ہوگا تو میں بہت اچھے سے اپنے سارے حقوق کا جواب دے سکوں کہ اللہ ایک ایک فرض جو آپ نے میری زندگی میں دیا تھا نا، ہر ایک کا فرض میں نے اس طرح سے ادا کیا، ہر ایک حقوق میں نے دیکھے اس طرح سے ادا کی، اس طرح سے لے کے چلے، ہر ایک پر غور کیا، فکر کریے۔ پہلے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بنا لیں، پہلے اپنے آپ پہ محنت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا بندہ اپنے اوپر اتنی محنت کر رہا ہے، لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں کر رہا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی عزت کرنے لگیں گے، جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے لگیں گے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے، خود بخود لوگ جو ہے آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، لوگ آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عزت میری کیوں ہو رہی ہے، یہ لوگ مجھے اتنا کیوں جو ہے ماشاء اللہ سمجھتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے صرف کہ آپ اپنے حقوق، اپنے اللہ کے حقوق، اپنے جو ہے سارے جتنے بھی بندوں کے حقوق ہیں سب کو اچھے سے ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے پھر آسانیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے، اپنے کلیگس کے، جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، تو ہم عموماً اپنے رویے پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں، یہی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسٹ آف دا بیسٹ رہ رہے ہیں، اسی فارم میں ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہ کرے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ قیامت کے دن ناپتول کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اسی طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی، جو فرض اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی، کہ جو حقوق ادا کرنے کی اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دے دی، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے ہمیں دے دی ان کے حقوق، اور اس کے ساتھ جو اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ تربیت کرنا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، شوہر کے حکموں کو ماننا جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے، پوچھیں گے۔ یعنی بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے اب میں بھی یہ نہیں کروں گا یا کروں گی، نہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے فرض پورا کیا کہ نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا کیے، وہ کیا پورے کیے یا نہیں کیے، کہ اس نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کر لیتا ہے، اپنا لوگوں کے ساتھ اپنا مزاج جو ہے وہ بہترین رکھتا ہے، اپنے اخلاق بہترین رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بھی سکون آتا ہے، ہم سکون میں آ جاتے ہیں، ہم ٹھہر جاتے ہیں ایک جگہ، اور ہمارے دل میں بھی اطمینان ہو جاتا ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بالکل کیلکولیٹ کر کے لیول میں لے کر کے چل رہے ہیں، لمٹ ایک بنا کے چل رہے ہیں، میری جو ہے پرائرٹی سیٹ ہے، میری پرائیویسی سیٹ ہے، میرا ہر چیز جو ہے وہ ہم نے ایک بنا کر کے رکھا ہے شیڈول، اسی طرح سے ہر ایک کو لے کر کے چل رہے ہیں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کو اس کا ہر ایک دن جا کے حساب دینا ہے، صرف چیزوں کی ہی ناپ تول میں کمی نہیں، بلکہ حق جو ہمارے اور فرض جو ہمارے اوپر ہیں رشتوں کے، اس میں بھی، اب چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں۔
ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اور جب کہیں پر کوئی شخص جو ہے وہ حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے، یہ ہر انٹینشن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ حق جو ہے مارنے والی نیت ہے، اس کے جو ہے اس کو حق چھیننے والی نیت ہے، کسی کا حق یہ چھیننا چاہتا ہے، کسی کا حق یہ ماننا چاہتا ہے، اس کی انٹینشن جو ہے وہ غلط ہے، تو پھر وہ اس فکر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دن میں نہیں، کچھ ہفتوں میں نہیں، کچھ مہینے میں نہیں، لیکن ایک وقت جو ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس کی زندگی، اس کی دنیا جو ہے تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل کر دیتے ہیں، اس کے زندگی کے معاملات میں اس کے لیے مشکلیں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس کی سوچ کیا ہے، چھیننے کی ہے، مارنے کی ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں، حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں، ہم اچھے بن جائیں۔ اس کے لیے، اللہ کے لیے، اور کیوں؟ اپنا حساب اچھے سے دینے کے لیے، اور حساب دینے کی فکر کے ساتھ اس کی بہترین جزا پانے کے لیے، ہے نا۔ ہمیں بتا دیا گیا دو میں سے ایک ہی ہے، اس کے علاوہ تیسرا کچھ نہیں ہے، تو پھر اسی چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنی پرسنالٹی کو بہترین بنانا ہے۔ اپنی فکر کریں، اپنے میں جو کمیاں ہیں اس کو سیٹ کریں، دوسروں کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سیٹ کر دیں گے، آپ کے ساتھ خود سیٹ ہو جائیں گی۔ آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں، خالی آپ اپنی سیٹنگ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے آپ کو بہترین بنا لیں، اور ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جائیں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے مزاج میں تبدیلیاں لیتے آئیں، اور اخلاق ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ سب نے دیکھے ہیں سیرت کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طرح سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے انہوں نے گزاری، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں، آج ہر نعمت ہمارے ساتھ ہے۔ تو فکر کرتے ہیں اس چیز کی کہ اپنے دل کو وہ دل بنا لیں، اپنے مزاج کو، اپنے پرسنالٹی کو ایسا بنا لیں کہ لوگ آپ کے جیسا بننا چاہیں، یا پھر لوگ آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں، نہ کہ ایسے سوچیں کہ یہ کب جائیں گی، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہونے سے جو ہے گھر کا ماحول بالکل ڈسٹرب رہتا ہے، تو اپنے آپ پر کام کریں، اس پر محنت کریں انشاءاللہ۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے۔ اپنے آپ سے کیا کریں، برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں ایک بات کرے، ہم اس کو چار سنانے کی تیار ہو جاتا ہے، ہم نان اسٹاپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو اس پر ہم غصے سے جو ہے بالکل بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ پر، کسی آفس میں، یا کوئی کیا خیر آئے گی؟ کیا اللہ کی رحمت ہوگی وہاں؟ کیا سکون ہوگا؟ اس دل میں سکون ہوگا یا اس گھر میں سکون ہوگا؟ کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں۔ فاعفوا واصفحوا، زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں قیامت کے دن، ہے نا۔ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں، اللہ تعالیٰ اگنور کر دیں، اللہ تعالیٰ کہہ دیں جانے تو ہوگا، میرے بندے کو میں جنت دے دیتا ہوں۔ یہی سب چاہتے ہیں نا ہم سب، تو کیا کریں، دنیا میں بھی درگزر کرنے والے لوگوں کے ساتھ زندگی جو ہے بنا لیں، اپنی لوگوں کو معاف کرنے والی، کہ آپ اس وقت اس بات کو سوچ لیں کہ میں آج بندوں کو معاف کروں گی، اپنے دل سے وہ ساری باتیں اس کی نکال دوں گی، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی زندگی برباد کر رکھی ہے نا، فضول ویسٹ کر لی، جیسے گزارنی تھی ویسے نہیں گزاری، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ درگزر کرے، تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا، دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین۔ تو چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ میں ہو، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو، اور یہ قرآن کا فارمولا یہ میرا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں مجھے کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں مجھ پر، آپ کہتی ہیں معاف کر دو، آپ کہتی ہیں درگزر کرو، آپ کہتی ہیں کہ آپ اچھے ہو جاؤ، یہ میں نہیں کہتی، آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے۔
ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے فاعفو واصفحو۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھی ہو۔ یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ، وہ اچھا نہیں تم اچھے بن کے دکھاؤ۔ تم اس سے شکایت تمہیں اس سے شکایتیں ہیں، تم جو ہے اس کو تم اس سے شاید اس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں، ہے نا۔ ہمیں بھی کسی سے شکایتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ہم سے شکایت ہوتی ہیں، لیکن ہم کو تو اس سے زیادہ شکایت اس سے ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے نہیں، یہ ہمارے اخلاق۔ لیکن ہم صرف اپنی طرف کی جو ہے کیا اسٹوری سناتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کرتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ میں کیسی ہوں۔ جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دیں، جس دن آپ نے اپنے فرض کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے اصلاح کا دور کیا ہوگا، اس دن سے وہ سفر شروع ہو جائے گا۔ اس دن سے زندگی میں صرف خوشحالی آئے گی، کیونکہ آپ سکون میں رہیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے سب کو معاف کیا، آپ نے بالکل لیٹ گو کر دیا، نظر انداز کر دیا، جی رہے اپنے راستے میں لگے ہیں، بس میں اور میرا قرآن اور میرے اللہ اور میری تسبیحات اور میرا علم کا سیکھنا اور میری کلاسز سے میرا دھیان لگے رہنا، بس میری یہی زندگی، اور ایک طرف جو اللہ تعالیٰ نے رشتے دیے اس کو لے کے چلنا۔ تو اس میں جو ان میں ہوں، جو جوان ہے یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے۔ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان دشمنی بھی پڑ گئی، چاہے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے یا بھائی بہنوں کے درمیان۔ بعض اوقات ہمیں بہن اور بھائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جی دوست ہوتا ہے، بہترین دوست ہوتا ہے جیسے کوئی بہترین دوست۔ یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو تم اچھائی سے جو ہے شروعات کرو، اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو، اس پر اجر ملے گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ درگزر سے کام لو تاکہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو۔ دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، دل تنگ ہے، پریشان ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مشکلیں ہیں، آسان نہیں ہو رہی ہیں، زندگی جو ہے وہ کتنے سالوں سے چلی رہی ہے، کچھ تبدیلیاں ہی نہیں آ رہی ہے، لیکن کیا کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ہر تنگی میں اللہ نے رزق میں کمی دی ہے، آج کمی ہے، آج نقصان ہو گیا، تب بھی اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزما رہے، اور کل کو اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو اس پر بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر اور دیں گے۔ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتے ہیں کہ جس کے ہونے کے بعد کیا ہوگا، ہم اللہ سے جو ہمارا کنیکشن جو ہے وہ ایک کمزور پڑ جائے گا، جو کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے ہمیں محروم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے، میری بندی جو ہے وہ کیا کرے، مجھ سے جڑی رہے۔ اس چیز کو اگر میں اس کو دے دوں گا تو کیا ہوگا، پھر اس کا کنیکشن جو ہے وہ مجھ سے کم ہو جائے گا، اور بار بار ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم اللہ کی طرف بھی نہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ ہر حال میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں نہیں، جس سے ہم محروم ہیں، کوئی بھی چیز ہو جو ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، جس سے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے چاہ کے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی مرضی سمجھیں کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، انشاءاللہ۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد اگر ہمیں احساس ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں یا جو فرض ہیں یا جو ہم کمیاں زندگی میں کرتے آئے تھے، تو ہم اگر اس پر شرمندہ ہیں، یا ہم نے کسی کے غلط بیانی کری ہے، یا کبھی جھوٹ بولا ہے جہاں پہ سچ بولنا تھا، یا کسی کے حقوق میں کمی کری ہے، تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے،
اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کا جو ہے پچھتاوا ہونا چاہیے اور پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں توبہ کرنے والوں سے کہ اب تک غلطیاں ہوئی تو پریشان نہ ہو، اب تک غلطیاں کرتے رہے نا لیکن پریشان نہ ہو، اگر اللہ کی طرف ابھی بھی نہیں پلٹے تو پھر نا امید نہ ہو، اب پلٹ آؤ، اب آ جاؤ میری طرف، اب بڑھا لو اپنا قدم۔ اور پھر آپ پلٹ کر کے تھے تو دیکھیں اللہ کی طرف، ارادہ کریں، انٹینشن کریں کہ میں اب پلٹ گئی ہوں اللہ کی طرف، ہے نا۔ جیسے دو شخص بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں سے ہم ایک کی طرف سے بالکل پلٹ لیتے ہیں کہ ہمیں ان سے بات نہیں کرنی، اور ایک طرف مخاطب ہو جاتے ہیں کہ ان سے ان کی بات سننے میں لگ جاتا ہے، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہم دیکھنا چاہتے۔ اسی طرح سے ہم بھی اس دنیا کو نہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اس میں نہ کھو جانے والے نہ بن جائیں، اللہ کو ہمیشہ آگے رکھیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، بلا دیں اپنی ساری چیزوں کو، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، شرمندہ ہوں اپنے کیے ہوئے پر، پچھتاوا بھی ہو، اور ساتھ میں اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں پلٹ آئی ہوں، کہ اللہ میں آ گئی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جمائے رکھیے، میرے قدم کو جمائے رکھیے آپ کے لیے، یہ ساتھ میں دعا بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی جب اللہ کی طرف پلٹنے کا شوق ہوگا نا کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس ہی جانا ہے، تو ہم کیوں نہ زندگی میں اللہ ہی کی طرف ہو جائیں، ٹرن ٹو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے ملاقات کرنے کا تو پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی جو ہے اللہ سے ملاقات ہو۔ آیت 14، کلا بل ہرگز نہیں بلکہ رونا جھڑ گیا ہے، زنگ چھڑ گیا ہے، علا پر قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا جو کچھ ہے وہ، یکسبون کمائی کرتے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ آیت 15، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن سے ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھنے والے ہیں، حجاب میں رکھ جانے والے، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھ جائیں گے۔ یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں ہیں، ہاں، یہ آیت نمبر 14 میں جو ابھی ہم نے دیکھا، اور آیت نمبر 13 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، تو یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں ہیں جیسا کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اور اس کے رسول پر جبریل علیہ السلام امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں اس میں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے اور دل پر، اور جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے وہ دفعہ کیا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے، اس سیاہی جو ہے دور کر دی جاتی ہے، اور جب دھیرے دھیرے بندہ جو ہے سچی توبہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بدل رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والے دنوں کو پچھلے دنوں سے بہت ہی بہترین اللہ کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، وہ تہجد میں لگ گیا ہوتا ہے، وہ قضا نمازوں کا بھی خیال کر رہا ہوتا ہے، وہ تلاوتوں پر بھی دھیان دے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو بھی مان رہا ہوتا ہے، اور اپنے دن بھر کے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا مرضی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب بندہ اس راستے پر لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، نیکیاں جو ہے اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں،
اور پھر جو نیکیاں اس کے میں اضافہ کرتی ہیں زندگی میں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دھیرے دھیرے جو ہے وہ نیکیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اریز کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ موقع صرف کس کے پاس ہے، ہمارے پاس دنیا میں ہمارے لیے ہے. قیامت کے دن نہ کوئی ڈیلیٹ، نہ ہی کوئی ہمارے پاس ایسا موقع ہوگا کہ ہم اپنی نیکیوں کو کیا کریں، نیکیاں کر کے گناہوں کو جو ہے ڈیلیٹ کروا لیں، اریز کروا لیں. تو ہمارے پاس دنیا میں موقع ہے، اور ہم سب اللہ سے توبہ کریں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کر لیں، اور اس دھبے سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لیں. جو دھبا جو ہے گناہ کی وجہ سے ایک ایک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ تو اور گناہ جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس پر چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی کوئی خیر کی بات سمجھ اس کو نہیں آتی. چاہے اس سے کوئی کتنا ہی اچھی بات سمجھا لے، کسی بھی کلاس سے جوڑ لے، کوئی بھی اچھی بات بتا دے، اللہ سے خوف دلائے، اس کو جو ہے ڈانٹتا رہے، کہتا رہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ کر کر کے اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے گناہوں سے، پھر اس کو کوئی خیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھنے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، سوئی کے چبھنے کے برابر سوراخ ہوتا ہے، بس چھوٹی سی پرک ہوتی ہے. پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند سوراخ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے، کنٹینیوس کوئی نیک کام کرتا رہے اپنی زندگی میں. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی جو کنسسٹینسی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہتی، پھر وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا. آج اچھی صحبت میں تھے، ابھی آج اچھا نیک کام کیا، پھر کیا ہوا، کل کو واپس سے اپنی زندگی میں چلے گئے، پھر سے گناہ کرنے لگے، پھر وہ نیکی کا راستہ جو تھا، وہ جو عمل کیا کرتے تھے وہ چھوڑ دیا. تو ایک دن اچھا کام کیا، اگلے دن پھر جو ہے ڈپ آ گئی، پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کیا، پھر چھوڑ دیا. کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا ہے، کیوں؟ کوئی بھی کام جو ہے اچھا پورا مکمل کر کے نہیں دیتا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس پر استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اس پر توبہ کی ضرورت ہے کہ اس پر اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ سے جو ہے رونے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں پورا کر سکتے. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے ہمیں، کہ ہم اللہ کی مدد مانگیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی مدد مانگیں، کام کرنے کے دوران بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اختتام پر بھی، کمپلیٹ ہونے پر بھی ہمیں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ الحمد للہ الذی نعمتی تتم الصالحات، یہ کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی تکمیل تک پہنچتا ہے، کمپلیٹ ہو پاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے فضل سے. اسی لیے کیا ہے کہ ہر اسٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم سب کا ماشاء اللہ معمول ہے نا کہ ہم سب الحمدللہ استغفار کرتے ہیں کام کرتے ہوئے، کلیننگ کے وقت، اور جب ہم فارغ رہتے ہیں، جب ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہماری زبان خالی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر بزی ہوتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، استغفار کرتے ہیں الحمدللہ. تو پھر کیا بتا رہے ہیں کہ دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر نیکی کی محبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نیکی کیا ہو جاتی ہے، وہ جم جاتے ہیں، پھر نیک کام کرنے پر وہ جم جاتے ہیں. کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے، کہ اللہ سے وہ توبہ مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے، ڈیلیٹ ہوتا جا رہا ہے، ڈیلیٹ ہوتا جا رہا ہے، نیکیوں پر جمے جا رہے ہیں، نیکی سے محبت ہوتی جا رہی ہے، تو شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور اللہ تعالیٰ حلاوت اور مٹھاس، وہ سویٹنس اس کو جو ہے محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمتی
कोई भी कीमती या कोई भी कीमत पर जो है मुश्किल से मुश्किल में भी क्या होती है, नेकी का काम छोड़ना, नेकी के काम को छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसको खुशी मिलती है नेकी के काम करके, क्योंकि शुरू में उसको नेकी का काम मुश्किल लगता था, और अब जब एंड का इख्तिताम का वक्त होता है तो उसको क्या है, नेकी का काम बहुत अच्छे लगने लगा। तो ये सब भी क्या है, अल्लाह की नेमत है कि अगर हम सब के दिल इस तरह से हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर हमारे लिए वो रास्ता क्या है, बहुत अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बना रहे वहां तक पहुंचना, तो जन्नत तक जाता है। अब जैसे रमजान में जो जो दिन गुजरते हैं, हालांकि आखिरी अशरे में ज्यादा इबादत शुरू हो जाती है और कमजोरी भी हो जाती है रोजे रख करके, लेकिन दिल चाहता है कि रमजान कभी न जाए और इसी तरह ये नेमत हम पर छाई रहे। तो आपने देखा होगा कि पहले रोजे जो है मुश्किल, पहली तरावी मुश्किल, पहले दिन घंटे बैठना मुश्किल, नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ, सारी तकलीफें खुशी में जो है बदल गई, है ना। एक दिल लग गया हमारा, हमें एक मोहब्बत हो गई इस मेहमान से, रमजान से। तो जिस तरह से हम डे 1 थे और आज डे 10 है, कि हमें इन दिनों पर अपने लिए जो है अल्लाह ताला से हमें खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला आपने हमें तौफीक दी इन रोज़ों को रखने की, इस रमज़ान को जो है स्पेंड करने की, बिताने की आपने हमें तौफीक दी कि हम सबको जो है रमज़ान में अल्लाह ताला ने रोज़ा रखना नसीब किया। तो इसी तरह से क्या होता है कि गुनाह से जो है नेकियां जो है मुश्किल जो है लगती हैं, जबकि तौबा से नेकियां आसान होती चली जाती हैं। इसी तरह से ये मामला भी होता है कि फिर तौबा कर लेता है, जब इंसान शर्मिंदा हो जाता है, उसको पता चल जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि क्या किया था और क्या करना चाहिए था मुझे, तो फिर क्या होता है, फिर नेकियां आसान होती चली जाती हैं उसके लिए। तो आयत नंबर 15 में, अल्लाह हरगिज नहीं, इन्नहुम बेशक वो अनसे रब्बिहिम अपने रब से यौमइज़िन उस दिन लमहजूबून अलबत्ता हिजाब में रख जाने वाले हैं। हरगिज नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब से ओट में रख जाएंगे। तुम फिर इन्नहुम बेशक वो लसवालू अलबत्ता दाखिल होने वाले हैं अल जहीम जहन्नम में। फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झाँक दिए जाएंगे, झोंके जाएंगे। तो याद रखें इसमें कि उनके यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला को देखना, आयत नंबर 15 में जैसे बता रहे हैं कि हरगिज नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब से हिजाब में रख जाने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को देखना, अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार हर नेमत से क्या है, बड़ा है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी क्या करें, हमारे लिए अपना दीदार नसीब करें, हमें हमें ये नेमत दें अल्लाह ताला, हमसे अल्लाह ताला ऐसे अमाल की तौफीक दें कि जिससे हमें अल्लाह सुब्हाना ताला को देखना, उनका दीदार जो है, जो बहुत बड़ी नेमत है, वो नसीब हो। तो ये जो है बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार, इसके जैसी कोई लिज़्ज़त ही नहीं। लेकिन कुछ बदनसीब अल्लाह ताला को नहीं देख सकेंगे, तो दुनिया में गुनाहों में डूबे रहे, अल्लाह को नाराज करके गए, अल्लाह ताला नाराजगी की वजह से अपने आप को नहीं दिखाएंगे। तो क्या बता रहे हैं, हिजाब में रख जाने वाले हैं। कौन लोग होंगे जो नहीं देख सकेंगे? बदनसीब लोग होंगे। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बदनसीब है वो लोग जिन्होंने क्या किया, जो दुनिया में गुनाहों में डूबे रहे, उसमें से निकलने की उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, एहसास ही नहीं हुआ, और अल्लाह को करते रहे, अल्लाह की नाराजगी की वजह बने। वो क्या करेंगे उस वक्त, वो काश करेंगे कि काश हमने दुनिया में रहते हुए अपने गुनाहों से बचने की कोशिश की होती, अल्लाह को राजी किया होता, अल्लाह को नाराज करने से बचे होते, तो आज भी ये नेमत हमको नसीब होती, अल्लाह का दीदार हमें नसीब होता। तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे उन लोगों को, नाराजगी की वजह से, कि अल्लाह ताला ने को आपने दुनिया में रहते हुए नाराज किया था, तो अपनी नाराजगी की वजह से अल्लाह ताला आपको जो है नहीं दिखाएंगे, उन बदनसीब लोगों को नहीं दिखाएंगे। आयत 16 में, तुम फिर इन्नहुम बेशक वो लसवालू अलबत्ता दाखिल होने वाले हैं अल जहीम जहन्नम में। फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंक जाएंगे। तुम फिर युकालू कहा जाएगा, हाजा ये है अल्लजी वो चीज, तुम फिर तुम बिही जिसको तुकज़्ज़िबून तुम झुटलाया करते थे। फिर कह दिया जाएगा कि यही वो है जिसे तुम झुटलाते रहे, जिसे तुम झुटलाते रहे।
یہی ہے وہ۔ آیت 18، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الابرار ہی نیک لوگوں کی، لفی البتہ میں، علیین میں ہوگی۔ ہرگز نہیں، بے شک نیکوں کاروں کے اعمال نامے علیین میں ہیں، نیکوں کاروں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ علیین بلندی سے ہے، یہ علیین کے برعکس آسمانوں میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوتے ہیں، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ وہ ہے جگہ۔ آیت 19، وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے تجھ کو، ماں کیا ہے، علیون علیون، اور تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے۔ علیین کیا ہے، یہاں پر بلندی سے ہے، سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس کی وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر کافروں کی، مشرکوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوتے ہیں، جو زمین کے سب سے ڈیپ میں، اور یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ بلندی، وہ جگہ آسمانوں میں یا جو ہے عرش کے پاس جگہ جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوتے ہیں، اور وہاں کون سے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو ابرار کے معنی کیا ہوتا ہے، ابرار جو ہے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ جو نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے ابرار، تو ابرار کون لوگ ہوتے ہیں، خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ بالکل ایک جیسے ایک بچے ہوتا ہے، جیسے اس کا ہر وقت خیال رکھا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے منہ کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے، ان کی باتوں کو دل سے لگایا نہیں جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ تو ابھی چھوٹے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین ہماری بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ کون سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک لوگ جو والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، الابرار، انسانوں کے اور اللہ کے دونوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، کون، الابرار، جو ابرار ہوتے ہیں۔ ابرار جو ہے برم سے ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ سب نے سنا ہوگا برم بی والدی، ہے نا، برم بی والدی، اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے۔ جیسے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمن میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے، ابرار کی کیٹیگری میں تھے، وہ احسان کرنے والے تھے، ان کا خیال کرنے والے تھے، بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنے والے تھے، ان کے ہر حکم کو پورا کرنے والے تھے، ان کی ہر بات پر لبیک کہنے والے تھے۔ تو یہ ہے ابرار، یہ ہے نیک لوگ۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس نیک لوگوں میں، ان لوگوں میں اس ابرار کی کوالٹیز کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لانا ہے بہترین طریقے سے انشاءاللہ، برم بوالدی، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا انشاءاللہ۔ آیت 19، وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے تجھ کو، ماں کیا ہے، علیون، اور تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے۔ آیت 20، کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نیک لوگوں کا نام اعمال بھی اچھی جگہ رکھا ہوا ہے، وہ کہاں رکھا ہے، علیین میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے، کیا ہے علیین، نیک لوگوں کا نام اعمال جہاں رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں علیین، جہاں وہ رکھا ہوا ہے۔ آیت 21، یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے، اس پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مقرب فرشتے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہو گئی، کس کا گراف کیا کہاں تک جا رہا ہے، کون ہائی ہے، کون لو ہے، کیا ہے، کون ہائیسٹ ہے، وہ سب جو ہے گراف کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نیکیاں جو ہے وہ کتنی ہو گئیں اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون، مقرب فرشتے جو ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں۔ آیت 22، اِنَّا بے شک الابرار، نیک لوگ، لفی البتہ میں نعیم، نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔
اب یہاں پہ ابرار پھر سے دیکھیں، نیک لوگ کون سے؟ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، وبالوالدین احسانا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ کوالٹیز جو احسان کی ہو، اور کس کے ساتھ؟ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے والد والدہ جو آپ حیات ہیں ان کا خیال کر لیں۔ کل ہم لوگ نے اسی پر بات کری تھی نا، دنیا کی تمام محبتوں کو ہم ایک دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے والد والدہ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین کی محبت کا کسی سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی میچ نہیں۔ ان کے جیسی محبت، ان کے جیسا پیار، ان کے جیسا لگاؤ، ان کے جیسا اپناپن، ان کے جیسی ہمارے لیے فکر، دعائیں کسی کو بھی نہیں، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اس کو، ہے نا، اس کی برابری۔ تو ہمارے والدین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابرار بننا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ کہاں ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کو اگر کوئی تکلیف ہے اس میں ان کے لیے آسانی کرو گے، ان کو اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ جا کر کے اس مقام تک پہنچ کے ان کے لیے آسانی کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، انہوں نے جو ایڈوائز آپ کو دی ہے اس پر جو ہے لبیک کہو گے، ایک آواز میں ان کے لیے حاضر ہو جاؤ گے، اور ان کی ضعیفی کی حالت میں بھی ان کے لیے اگر تم آسانی کرو گے، جیسے کہ بچپن میں تمہارے پر رحم کیا گیا تھا، تم بھی اگر ان کی ضعیفی کی حالت میں ان کے پر رحم کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اور پھر کیسا رحم ہوگا کہ پھر وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ آئی 23 اعلیٰ پر ارائک مسندوں ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، اپنے مہریوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، مشہریوں پر بیٹھ کر جو ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 24، تعریفو تم پہچان لو گے، فی نے وجوہی ان کے چہروں میں، نظرتا رونق، النعیم نعمت کی، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یسقون پلائے جائیں گے، من سے رحیق خالص شراب، مختوم نہر بند، یہ لوگ کیا کریں گے؟ خالص شراب پلائے جائیں گے۔ آئی 26، ختام ہو اس کی مہر مسک ہوگی، کستوری ہوگی، وفی اور من ذالکا اس میں، بس چاہیے کہ فلیتنافس متنافسون کہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے والے، جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کی، ان لوگوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ یعنی جن کو نعمتوں کا شوق ہے، اچھی اچھی چیزوں کا شوق ہے، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا شوق پیدا کریں اور اپنے اندر اور نیک کام کریں، اور اضافہ کریں، اور انکریز کریں اپنی نیکیوں کو، اور اللہ کی لیے اپنی محبت کو بڑھائیں، اللہ سے اپنا کنیکشن کیا کریں؟ مضبوط کریں، سبقت لے جائیں۔ آئی 27، و مزاج اور آمیزش اس کی، من سے تسنیم سے ہوگی، تسنیم کیا ہے؟ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس پر مشک کی مہر ہوگی، یعنی عمل کرنے والوں اور ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ انکریز ہونا ہے، جس نیکیوں کو کر کے ہم کہاں پہنچیں گے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ جنت ملتی ہے۔ آیت نمبر 27، اور اس کی آمیزش تسلیم کی ہوگی۔ 28، آئینہ ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بیہا اس سے، المقربون مقرب لوگ، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ مقرب لوگ کیا پئیں گے؟ اس کا پانی پئیں گے، اس چشمے کا۔ آئی 29، انا بے شک الذین وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کانو تجھے، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے، گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس کی؟ ایمانداروں کی، جو ایماندار ہیں۔ کون لوگ ہنسی اڑاتے تھے؟ گنہگار لوگ ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔
یعنی ان پر ہنستے تھے، آوازیں کستے تھے، اشارے کرتے تھے ان کے اوپر۔ آیت 30 وَإِذَا اور جب مروا گزرتے بِهِمْ ان کے پاس سے، یتغامزون آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آنکھ کے اشاروں سے بچائے نا، ہماری مجاز میں بھی ایسی جو ہے حرکت بالکل نہ ہو کہ ہم آنکھوں سے اشارے کرنے والے بنے۔ کبھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ اشاروں سے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیسی ڈریسنگ کر رہے ہیں، وہ کیسے بیٹھی ہیں، وہ کیسے بول رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ کون آئی ہیں، اس طرح سے اشاروں سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا اس چیز سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائیں کہ ہم جو ہے آنکھ کے اشارے کرنے والوں سے بچیں، کیونکہ کیا ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا اس میں، اللہ کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا آنکھ کے اشارے کرنے والوں کا۔ آیت 31 وَإِذَا اور جب انقلبوا پلٹ کے جاتے الی طرف اہلہین اپنے گھر والوں کے، انقلبوا پلٹتے تھے، فکہین باتیں بناتے، خوش گپیاں کرتے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ گھر جا کر بھی قصے سناتے کہ آج کس کس مسلمان کو چھیڑ کر آیا ہوں، آج کس کا مذاق اڑایا ہے، آج کس کی جو ہے کس کا ٹاپک لے لیا اور کس کو جو ہے میدان میں کھڑا کر دیا اور پھر اس کو جو ہے چھیڑتے رہے، اس کے جو ہے اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی یہ کافر آیت نمبر 23 میں کیا بتا رہے ہیں، آیت نمبر 32 میں کہ اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، کہ کس طرح سے اپنی کرنی پر خوش ہوتے کہ میں جو ہے بہت اچھا کام کر کے آیا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ کسی کو بھی پریشان کرنے والا جو ہے ہمیں بچنا ہے، کسی کو پریشان ہونے سے، کہ کوئی ہماری وجہ سے پریشان ہو، اس سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچانا ہے۔ اور کسی کے بھی مذاق ہو یا کسی کی بھی بات ہو، کسی کے بھی کوئی قصے کو جس میں جو ہے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگوں کو بتانے سے بھی انشاءاللہ بچانا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے کیا ہوگا، ہمارا ہی نام اعمال پھر خراب ہوگا۔ آیت 32 وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے ان کو، قالوا کہتے، اِنَّا بے شک هَؤُلَاءِ یہ لوگ لَضَالُّونَ البتہ بہکے ہوئے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، بے راہ ہیں، کہ انہیں ایمان والے کیا لگتے، گمراہ نظر آتے ہیں، ان کو گنہگاروں کو ایمان والے گمراہ نظر آتے تھے۔ آیت 33 وما حالانکہ نہیں وہ ارسلو وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال ہی دیکھتے اور ان پر جو ہے پھر کیا کرتے، نظر جو ہے ڈالتے اور ان کے مذاق اڑاتے اور ان کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے۔ آیت 34 فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، الکفاری کافروں پر، یضحکون ہنس رہے ہوں گے، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے کیا ہوں گے، ان کافروں پر ہنسیں گے۔ آیت 35 میں علی الارائک پس مسندوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت 36 حل کیا صوبہ بدلہ پا لیا، الکفار کافروں نے، ماں جو کانوں تھے وہ یفعلون کیا کرتے، کہ اب منکروں نے جیسا ہی کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا، یعنی کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ یعنی آج اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نیک کام کرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی کہنے والا نہیں، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، ہے نا۔ بہت سارے تبدیلیاں ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں، ہماری لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے، ہم اندر سے بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم باہر سے بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔
کل ہم کیسے ڈریسز پہنا کرتے تھے اور آج ہم کیسے ڈریسز پہنتے ہیں. کل ہم کیسے عبایا پہنا کرتے تھے، آج ہم کس طرح سے عبایا ویئر کرتے ہیں. آج ہم کیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آج ہم کیسے جو ہے جب کوئی گھر پہ آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، ان سے کیا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمارے دن بھر کے معاملات، نماز، قرآن تلاوت، کلاسز، اللہ کے ساتھ ہمارا رجحان، اللہ کے ساتھ ہماری محبت، ہماری سوچ، ہر چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے، ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. خاص جو آپس والے ہوتے ہیں وہ کہ پہلے ایسے تھے اور ابھی تو کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ والے بن رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، آپ کو کوئی کمنٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، آپ کے اندر، آپ کے باہر، ہر ایک اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں، اس کی پکڑ ہوگی، اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم کو اپنے جو راستے ہیں ہمارے، اس میں ہم سب کو لگے رہنا ہے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس میں چلتے رہنا ہے. ہمیں لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہے، کیونکہ کل کو یہ لوگ ہم کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، ہمارے ایک کام بھی نہیں آئیں گے. اور صراط پر ہم کو روشنی تھوڑی سی چاہیے ہوگی اس وقت پر گزرنے کے لیے، وہ ہمیں اتنی سی بھی روشنی نہیں دیں گے، اتنا سبھی نور کو ہم ان سے نہیں لے سکیں گے. کوئی بھی ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا. ہمارے پاس بس وہی ہوگا جو کچھ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنے لیے. تو لوگوں کی فکر ہمیں نہیں کرنی ہے. اس آیت سے ہمیں سیکھنا ہے کہ جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں ان کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. چاہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ ان کے کوئی بھی اس طرح کے معاملے ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنا جو ہے آپ محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے کتنا کام آتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ آپ کو گرانٹیڈ لے رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں. اس کا بدلہ مجھے کس سے چاہیے؟ اللہ سے. اور جو لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کو مل کر رہے گا قیامت کے دن. آج الحمدللہ ہماری سورہ المطففین کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناپتول میں کمی کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹی گواہی دینے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط بیانی کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق کے فرائض اور اللہ کے اور دنیا والوں کے اور جو رشتے جو اللہ نے ہم سب کو دیے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمی کرنے سے بچائے. کیونکہ اس دن جب سوال ہوگا جو کمی کری تھی، جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں، جو اللہ نے موقع دیے تھے، اس وقت پر کیا کمیاں کریں، تو اس وقت کے سوال کی، اس وقت کے حساب کی دنیا میں رہ کے کیا کریں، اچھی تیاری کریں. اب سننے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہ آئیں کہ اللہ نے ہر چیز بتا دی، ابھی بھی آپ پلٹ کر کے نہ آئیں، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تو بہت سوچنے کی بات ہے، اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے. لیکن اگر ہدایت پہ آ گئے تو پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس راستے پر جمائے رکھیے، مجھے جما دیجیے اس راستے پر، اور پھر کیا ہو کہ میں اس پر جمی رہوں، پھر واپس سے میں اپنی پرانی زندگی میں نہ چلی جاؤں. پھر مجھے ایسی صحبت آپ بالکل نہ دیجیے، ایسی دوست، ایسی فرینڈشپ، ایسی صحبت مجھے نہ دیجیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے نہ دیجیے کہ وہ مجھے واپس سے پرانی زندگی میں لے جائے جو میں پہلے تھی، اور اب وہ پہلے کے جیسی کیا ہو میں نہیں ہونا چاہتی. تو اب انشاءاللہ ہم سب کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم نے دنیا میں اپنی زندگی میں جو بھی ناپتول میں کمی کی ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، چاہے کوئی حقوق ہو، چاہے وہ کہیں پر سچی گواہی دینا ہو یا پھر کہیں پر جھوٹی گواہی دے دی ہو، اللہ ان سب میں کیا کریں، میرے لیے آسان کر دیں، میرے گناہوں کو، ان گناہوں کو معاف کر دیں، اور توبہ کریں اللہ سے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب کیا کریں، اللہ سے بہترین نیکی لینے والے بنیں اور ناپتول کمی کرنے سے بچیں انشاءاللہ. جو بھی عمل ہم سب دنیا میں کرتے ہیں نا، یہ سارا عمل جو ہمیں تھکاتا ہے، جیسے کہ آپ سب رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت جو آپ سب رمضان میں کر رہی ہیں، جو نیکیاں ہیں جو یہ سب ہم جمع کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کمی کرنے سے بچیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ سب وقت کیا ہوگا، وقت گزر جائے گا
لیکن جو آپ نے نیتیں کی ہوں گی، جو آپ نے اللہ سے دعا کی، مانگا، اور جو آپ نے کیا، جو کچھ بھی کوشش آپ نے کی، وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو لے کے جائے گا، وہ آپ کے لیے بہترین صلہ دے گا۔ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے۔ اسی طرح سے رمضان بھی، رمضان میں ہم سب الحمدللہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت، یہ رمضان، یہ موقع، یہ دن گزر جائیں گے، لیکن آپ نے اس رمضان اپنے آپ کو کتنا تھکایا، آپ نے نیکیوں میں، اپنی تلاوتوں میں آپ نے کتنی دیر بیٹھ کر کے، گھنٹوں بیٹھ کر کے آپ نے کتنی رات تلاوت کری، رات میں قیام کیا، تہجد بیٹھ کر کے اللہ سے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کہ دن بھر کے تھکے ہونے کے بعد بھی آپ تہجد کے وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہی اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو ہم جس بھی جگہ پر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں نا، عبادتوں میں، تلاوتوں میں، ذکر میں، تو یہ ساری تھکاوٹ تو کیا ہوگی؟ تھکاوٹ تو جو ہے ہماری ساری کیا ہوگی؟ اتر جائے گی۔ رمضان کمپلیٹ ہوں گے، ہم سب اپنے روٹین میں آ جائیں گے، اور سب ہماری دھیرے دھیرے کر کے تھکاوٹ کیا ہوگی؟ اتر جائے گی۔ لیکن آپ نے اس رمضان میں جو اپنے آپ کو تھکایا، آپ کو جو تھکاوٹ ہوئی وہ تو اتر گئی، لیکن نام اعمال میں اس کا اجر کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور تھکائیں کہ میں تو رمضان کے بعد یا پھر جب رات آئے گی تو میں آرام کر لوں گی، لیکن یہ وقت چلا گیا تو کیا ہوا؟ یہ وقت چلا گیا تو پھر میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر تھکاوٹ تو اتر جائے گی، لیکن نام اعمال میں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ، اس کی نیکی آپ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کر کے تھکیں، اپنے آپ کو تھکائیں، اور تھک تھک کر کے جو ہے نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں قرآن، کیونکہ رمضان کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگ لیں، بخشش کروا لیں اپنی اللہ سے، اور وہ کیسے ہوگی؟ تھک کر کی ہی ہوگی، ہے نا؟ اتنی آسان نہیں ہے اللہ سے بخشش کروانا، اب اتنا آسان نہیں ہے اپنے لیے اپنے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لے لینا، اتنا آسان نہیں ہے جنت چلے جانا، جنت مل جانا، جنت کی مہر لگ جانا۔ تو اپنے آپ کو جب تک کہ نہیں تھکائیں گے اور اس بات کا احساس کریں گے کہ دنیا میں تھک لیں جتنا تھکنا ہے، قبر میں جا کے آرام کریں گے، قبر میں جا کے سکون لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تھکنا آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا۔ تو جب قبر میں آپ یہ یہاں دنیا میں آپ یہ سوچ رہے ہیں نا، تو قبر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا بستر، ایسا سکون، ایسی روشنی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے کہ دنیا کی تمام تھکاوٹیں کیا ہوں گی؟ آپ کو اس وقت پر کیا ہوں گی؟ بہترین آپ کے لیے ثابت ہوں۔ تو رمضان میں جتنا ہو سکے نیکیوں میں جو ہے آگے بڑھنے والے بنے، سبقت لے جانے والے بنے، جیسے سورہ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سبقت لے جائیں ایک دوسرے سے۔ اور دیکھیں پچھلے رمضان میں آپ سب نے جو عبادت کری تھی، کیا آپ کی جو عبادت تھی وہ تو شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے تسبیحات کیا پڑھی تھی، کیا معاملات پڑھے تھے، کیا تراویحاں پڑھی تھی، سب آپ کو یاد تو ہو، لیکن ان کی تھکاوٹیں کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ پہلے روزے سے لے کے 30 روزے تک پورے رمضان آپ کتنا تھکے تھے؟ آپ تہجد میں، آپ تلاوتوں میں کتنا تھکے تھے؟ اپنے نیکیوں میں اپنے آپ کو کتنا تھکایا تھا؟ کچھ بھی نہیں یاد ہے نا؟ الحمدللہ۔ لیکن جو نیکیاں آپ نے اس وقت پر کری پچھلے رمضان، وہ ساری کہاں ہے؟ آج سیو ہے، جیسے کہ سیونگ ہوتی ہے، ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے کیا ہے؟ پچھلے رمضان کی سارا اجر، ساری نیکی، ساری چیزیں، ہماری سارے عمل، ہماری ساری اچھی نیتیں کیا ہیں؟ اللہ کے پاس سیو ہیں، ڈپازٹ کر دی ہم نے، لیکن اس کی تھکاوٹیں آج ہمیں یاد نہیں۔ تو جب بھی سستی لگے، جب بھی احساس ہو کہ تھک گئے ہیں، تو کیا کریں؟ اس وقت کو یاد کر لیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈ دلائیں کہ دنیا میں جتنا تھکنا ہے میں اپنے آپ کو تھکا لوں، تھکاوٹ تو دور ہو جائے گی، لیکن نام اعمال میں میرا اجر مجھے جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ہمارے دلوں میں اتار دیں، ہمارے لیے خوب آسانی کریں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر جمائے رکھیں، اور بہترین عمل کرنے کی ہمیں آگے بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو وہ بنا دیں، ہمارے نفس کو وہ بنا دیں، ویسا نفس بنا دیں، ہمارے دل کو ویسا دل بنا دیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں، اور پھر ہمیں اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہے، اور ان الابرار کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کر دیں۔ انشاءاللہ ہم سب اس پر محنت کریں گے، اپنے آپ کو ابرار کی لسٹ میں شامل کریں گے
کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنیں گے، ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان کے لیے بہترین